سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا جس میں ہم جانیں گے کہ ہر پریشانی کا علاج آخر کس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ ایک انسان اس کے بارے میں غور کر سکے اور مصیبتوں کو اپنے دروازے تک پہنچانے سے پہلے اس کا انتظام کر سکے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ بھی مصیبت ہم تک پہنچتی ہے اس میں ہمارا سب سے زیادہ دخل ہوتا ہے، اور مصیبتیں آتی ہیں انسان کو اپنے بارے میں غور کرانے کے لیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بڑھاپے کے اندر اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے اولاد کی طرف سے یا جسمانی اعتبار سے تو انسان یہ کہتا ہے یہ میرے گناہوں کی شاید سزا ہے۔ اس وقت اسے اپنے گناہ یاد آتے ہیں۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ بھی مصیبت پہنچتی ہے اس کے دو اسباب، دو کوز اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں بیان فرمائے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ فرمائی وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر وہ سارے گناہوں پر پکڑ کرے تو ہم میں کا کوئی چلنے کی طاقت بھی نہیں رکھ سکتا۔ یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ مصیبتیں ہمارے دروازے پر دستک دیتی ہیں، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس میں ہمارے گناہوں کا دخل ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ارشاد مکلف مومنین کے لیے، مکلف کسے کہتے ہیں؟ جن پر شریعت کا حکم چلتا ہو، جو شریعت کے حکم کے اوپر عمل کرنے کے لائق ہوں۔ جیسے ایک آدمی نابالغ ہے، اس کے اوپر نماز فرض نہیں تو وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ جن کی عقل بھی ٹھکانے پر ہے، بالغ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، یہ ان کے لیے حکم ہے کہ جو کچھ بھی تم کو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو مصیبت جب پہنچے تو فوراً غور کر لینا چاہیے اور اپنے آپ کے بارے میں فکر مند ہو جانا چاہیے کہ ہم سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا، ہم سے کون سی لغزش سرزد ہو گئی جو مصیبت آ کر ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج انسان اپنی آنے والی مصیبتوں کا الزام معاذ اللہ یا تو قدرت پر رکھ دیتا ہے یا دوسروں پر رکھ دیتا ہے، حالانکہ قرآن نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اب اس میں کرنا کیا چاہیے؟ تو فرمایا گیا کہ جب کبھی تمہارے دروازے پر مصیبتیں دستک دیں تو اپنے گناہوں پر توبہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کرنے کی بجائے صبر کا دامن تھامو کہ اس میں بھی تمہارے لیے فائدہ یہ ہے کہ ان مصیبتوں کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں تک حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے جوتے کے تسمے ٹوٹ جاتے ہیں، جو ڈوری جوتے کی ہوتی ہے وہ ٹوٹ جائے تو اس سے بھی جو تکلیف پہنچتی ہے اللہ اس سے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو مصیبتیں دنیا کے اندر جو آتی ہیں وہ یہاں گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آتی ہیں تاکہ آخرت کے اندر اللہ عز و جل کے عذاب سے انسان بچ جائے۔
इसलिए कि उसका कानून है कि मुजरिम को 2 बार वो सज़ा नहीं देता, एक बार दे चुका है, अब दोबारा वो नहीं देगा। इसलिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये मुसीबतों की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल गुनाहों को माफ़ फरमाता है और हमें गौर करने का मौका अता फरमाते। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं, बदन में सुस्ती, रिज़्क़ में तंगी और जिस्म में बीमारी आती है तो मैं समझ जाता हूँ कि ये क्यों आई। बदन में सुस्ती, रिज़्क़ में तंगी और जिस्म में बीमारी आ जाती है तो मैं समझ जाता हूँ ये किस वजह से आई है। फरमाते हैं, मैं समझ जाता हूँ कि मेरी ज़बान से अल्लाह का कोई नापसंदीदा जुमला निकल गया जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे इस मुसीबत में गिरफ़्तार फरमाया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, तुम्हारा रब यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, अगर मेरे बंदे मेरी इताअत करें यानी नाफरमानी न करें, मेरी बात माने, तो मैं उन्हें रात में बारिश से सैराब करूँगा, दिन में उन पर सूरज को तुलू करूँगा और उन्हें कड़क की आवाज़ तक न सुनाऊँगा। यानी उन पर दिन में सूरज भी तुलू होगा, रात में बारिश भी होगी और कड़क की आवाज़ यानी बिजली की आवाज़ जो इंसान को डरा देती है। अल्लाह फरमाते, अगर मेरे बंदे मेरी फरमाबरदारी करें, मेरी इताअत करें, तो मैं बिजली की कड़क की आवाज़ भी उन्हें ना सुनाऊंगा। सारी तकलीफ़ें हमारे हाथों की कमाई है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, 2 हदीसें मैं आपको सुनाता हूँ जिससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जितनी तकलीफ़ें आज के दौर के अंदर इंसानों पर आ रही हैं या मुसीबत में मुसलमान गिरफ़्तार है, उसकी वजह क्या है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे को जो छोटी या बड़ी मुसीबत पहुँचती है वो किसी गुनाह की वजह से पहुँचती है, और जो गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देता है वो उससे बहुत ज़्यादा है। यानी जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, बहुत सारे गुनाह तो अल्लाह यूं ही माफ़ फरमा देता है और वो उससे बहुत ज़्यादा है जो तकलीफ़ें पहुंचती हैं। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, कभी रात को सोते वक्त या तन्हाई में अपने गुनाहों के बारे में गौर करें कि हमसे कौन कौन से गुनाह हुए, कैसे कैसे गुनाह हुए। फिर मेरे रब के करम की तरफ तवज्जो दें कि इतने गुनाहों के बावजूद वो खाना दे रहा है, वो पीना दे रहा है, वो ज़िंदगी दे रहा है, वो रोज़ी दे रहा है। इससे बड़ा करम उसका और क्या हो सकता है। हम हमारे मातहत रहने वालों की एक गलती को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं और वो कादिर मुतलक, दिन में हज़ार गलतियां हमसे सरजद होती हैं, फिर भी वो हम पर न सूरज की किरणें बंद करता है, न हवा बंद करता है, न बारिश बंद कर रहा है। ये उसका कितना बड़ा करम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाने के बाद ये आयत तिलावत फरमाई, जो मैंने खुतबे, जो मुसीबतें तुम्हें पहुंचती हैं वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। अब मैं जब आज मुताला कर रहा था फजर के बाद, तो इस हदीस ने मुझे बहुत ज़्यादा झंझोड़ा और ऐसा महसूस हुआ कि इस हदीस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस हद तक आज के हालात की अक्कासी फरमाई है। गौर से सुने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर तवज्जो फरमाए। वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेक कामों से उम्र बढ़ती है। नेक कामों से क्या होता है? उम्र बढ़ती है। अब यहाँ मैं नेक कामों के हवाले से रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 चीज़ों का जिक्र फरमाया। ये 2 अमल इंसान अगर करे तो उसकी रोज़ी में बरकत भी होगी और ज़िंदगी के अंदर इजाफ़ा भी होगा। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सदका देने से
مال کم نہیں ہوتا. اور جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میری عمر بڑھے اور میرے رزق میں کشادگی ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اللہ اس کے مال میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نیک کاموں سے عمر بڑھتی ہے. اور آگے یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دعا کرنا بھی چاہیے اور دعا لینا بھی چاہیے. ہمارے یہاں دعا لینے کا سسٹم کم ہے، بہت کم ہے. دعا یوں ہی نہیں ملتی، دعا خدمت سے ملتی ہے. آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی حیات طیبہ کا جائزہ لیں. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ رسول جن کے ہاتھوں میں جنت کی ہی کنجی نہیں بلکہ اللہ کے سارے خزانوں کی کنجی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں موجود ہے. اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دولت کا 2 مرتبہ انبار لگا دیتے ہیں سرکار کی بارگاہ کے اندر. تو اب دعا کیا ملتی ہے حضور کی بارگاہ سے؟ حضور فرماتے اے عثمان تو جو چاہے کر تو جنتی ہے، تو جو چاہے کر تو جنتی ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال حضور کے قدموں میں اس طرح سے رکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنا ان کے مال سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ اٹھایا. ارشاد فرماتے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ قیامت میں عطا فرمائے گا. اور فرماتے کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع پہنچایا ہے. اب ذرا سوچیں، رسول کسی کے محتاج نہیں، وہ تو دینے کے لیے آتے ہیں، جنت سب کو عطا کرتے ہیں، ان کے پاس کیا چیز کی کمی ہے. لیکن پھر بھی دعائیں یوں ہی نہیں ملتی، دعائیں خدمت کے بعد ملا کرتی ہیں، دعائیں خدمت سے ملا کرتی ہیں. آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرتی ہے، آپ کے دل سے دعا نکلتی ہے. آپ ماں باپ کی خدمت کریں گے، آپ کے لیے دعا نکلے گی. آپ اپنے اساتذہ کی خدمت کریں گے، دعا نکلے گی. آپ اپنے مشائخ کی خدمت کریں گے، دعا نکلے گی. آپ غریبوں کی خدمت کریں گے، دعا نکلے گی. اور یہ دعا میں اتنی طاقت ہے کہ حضور فرماتے تقدیر کو بدل دیتی طاقت ہے کہ حضور فرماتے تقدیر کو بدل دیتی. یہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت عظیم چیز ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے. اور بے شک اب دیکھیں یہ جو سمجھانا ہے مجھے اس کو سمجھیں. اور بے شک آدمی کسی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. یہ روزی سے جو تنگی چل رہی ہے اور رزق سے جو محرومی چل رہی ہے اس میں بہت بڑا دخل گناہوں کا ہے، بہت بڑا دخل گناہوں کا. آج اللہ رحم و کرم فرمائے کہ گناہوں کے دلدل میں اس طرح سے غرق امت مسلمہ ہو چکی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. ہر لائن انسان تلاش کرتا ہے 2 کے 4 کیسے بن جائیں، لیکن گناہ سے بچنے کے لیے تیار نہیں، گناہ سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں. تو گناہ کی وجہ سے اللہ رزق سے محروم کر دیا کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ پہلا کوز ہے، یہ پہلا سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ عز و جل مصیبتوں میں انسان کو گرفتار کرتا ہے، یعنی گناہ. دوسرا اللہ عز و جل نے فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَمَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. تم کہہ دو، یعنی حضور سے اللہ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے، تم فرما دو کہ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہی جو اللہ نے لکھ دی ہے. اللہ نے جو مصیبت لکھ دی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس مصیبت کو نہیں ٹال سکتی. وہ آ کر کے رہے گی، وہ آ کر رہے گی. جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں، جتنی بھی آپ نیکی کی طرف جتنے بھی قدم بڑھائیں گے مصیبتیں آئیں گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے.
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہا تم نے؟ حضور میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کیا کہا؟ حضور میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ 3 مرتبہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کہی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے تو تکلیف کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہر محبت میں امتحان ہے، اسی لیے جتنا جس کا دین مضبوط ہوگا اس کا امتحان بھی ہوگا۔ تو ایک بات تو یاد رکھیں، عام انسان پر جو مصیبت آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے، اور نیک بندوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اس لیے کہ ان کا مقام دنیا کے سامنے واضح کر دیا جائے کہ اتنی مصیبتوں میں بھی وہ خدا کو نہیں بھولے اور نہ خدا کے رسول کو انہوں نے فراموش کیا اور نہ خدا کی نافرمانی کی، جیسا کہ کربلا میں امام حسین پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا لیکن سجدہ نہیں چھوٹا، سجدہ نہیں چھوٹا۔ اس حال میں بھی وہ اللہ کی فرما برداری کیے تو آج صدیاں گزر گئی، امام حسین کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ امام حسین پر آنے والی مصیبت یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کا ایمان اتنا پختہ تھا اور دنیا کو یہ بتانا تھا کہ جو میرے سچے بندے ہوتے ہیں وہ مصیبت میں بھی میرے فرما برداری کرتے ہوئے نظر آتے، میری فرمان کی خلاف ورزی کرتے نظر نہیں آتے۔ تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کرو اور ہمارے چینل پہ اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کرو اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ ناظرین روزانہ اسی طریقے کی ویڈیو آتی رہیں گی جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، ہمارے لیے فائدہ مند ہو، تو آپ ضرور سپورٹ کریں ہمارے چینل کو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا کرے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔